بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 84 نمبر درس ہے۔ آج کے درس میں ہم شروط جواز المسح، مسح کے یعنی موضوع پر مسح کے جو شروط ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں شروط یہ شرط کی جمع ہے۔ ایک شرط کو کہتے ہیں شروط، زیادہ شرطوں کو کہتے ہیں، ہم اس کو شرطیں کہتے ہیں اردو میں۔ جواز جائز ہونا، المسح مسح کو کہتے ہیں، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اس کو مسح کہتے ہیں۔ یصح المسح، یصح کا معنی صحیح ہوتا ہے، المسح مسح صحیح ہوتا ہے، علی الخفین دونوں موضوع پر مسح صحیح ہوتا ہے، اذا جبکہ وجدہ پایا جائے الشروط الآتیۃ آنے والے شرطیں، الشروط موصوف ہے، الآتیۃ صفت ہے، شروط کا معنی ہے شرطیں، یہ شرط کی جمع ہے، اور آتیہ کا معنی ہے آنے والے۔ تو آنے والے شرطیں جب پایا جائے، موجود ہو جائے، تو پھر دونوں موضوع پر مسح کرنا یہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ 6 شرائط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایکون قد لبس الخفین علی طہارت، ایکون کہ ہو قد یقینا لبس کا معنی ہے پہننا، الخفین دونوں موزے، علی کا معنی ہے پر، طہارت کا معنی ہے پاکی، یعنی پاکی کی حالت پر دونوں موزے پہننا، یقیناً ایسی حالت میں پھر ان موضوع پر مسح کرنا صحیح ہوتا ہے۔ دونوں موضوع پر مسح تب صحیح ہوگا جب طہارت کی حالت میں، یعنی پہلے وضو کر لیا، وضو میں دونوں پاؤں بھی دھو لیے، اب دونوں پاؤں دھونے کے بعد مکمل وضو ہو گیا، تو اس کے بعد اگر موزے پہن لیے اور پھر اگر مقیم ہے، اپنے گاؤں علاقے میں ہے، اپنے گھر پر مقیم ہے، تو 24 گھنٹے کے دوران پھر جتنی مرتبہ بھی وضو کرنا چاہے تو موضوع پر صرف مسح کرو پاؤں دھونے کی بجائے۔ تو یہاں فرماتے ہیں ایکونا کہ ہو قد یقیناً لبس الخفین دونوں موزے پہننا، علی طہارت پاکی پر، یعنی پاکی کی حالت پر۔ فلو فا کا معنی ہے پس، لو کا معنی ہے اگر، پس اگر لبس الخفین دونوں موزے پہن لیے، پس اگر کسی نے دونوں موزے پہن لیے، بعد غسل رجلین یا رجل کی جمع ہے دونوں پاؤں دھونے کے بعد، اگر کسی نے دونوں موزے پہن لیے، بعد غسل الرجلین دونوں پاؤں دھونے کے بعد، قبل تمام الوضوء وضو پورا کرنے سے پہلے، یہاں فرماتے ہیں کہ اگر وضو پورا کرنے سے پہلے کسی نے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد پھر سر کا مسح کر لیا، پھر اور اعضاء دھو لیے، تو یہ احناف کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ترتیب یہ مسنون ہے، لیکن اگر بغیر ترتیب کے بھی کسی نے پہلے پاؤں دھو لیے، پھر اس کے بعد چہرے کو دھو لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، پھر سر کا مسح کر لیا، تو ایسا بھی ٹھیک ہے، چلے گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دونوں موزے پہن لیے، دونوں پاؤں دھونے کے بعد، اور وضو پورا ہونے سے پہلے، وضو پورا نہیں ہوا اور کسی نے اپنے پاؤں دھو کر موزے پہن لیے، پھر اس کے بعد وضو تمام کر لیا، پورا کر لیا، یجوز، تو فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہوتا ہے علیہما ان دونوں پر، یعنی دونوں موضوع پر المسح مسح کرنا، تو پھر ایسی حالت میں دونوں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اذا کانا جب کہ ہو، اکمل پورا، کامل الوضوء وضو، قبل حصول حدث، قبل کا معنی پہلے، حصول حدث ناپاکی حاصل ہونے سے، یعنی ناپاکی حاصل، حدث کا معنی ہے ناپاکی اور حصول کا معنی ہے حاصل ہونا۔ تو ناپاکی حاصل ہونے سے اگر کسی نے پہلے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے اور پورا وضو کر لیا، اب ناپاکی یعنی اس کو یہ ناپاک نہیں ہوا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، تو ایسی حالت میں اگر کوئی وضو کرتا ہے دوبارہ اور یہ اپنے دونوں موضوع پر مسح کرنا چاہے تو بالکل جائز ہے۔ ایکون الخفانی، دوسرا شرط یہ ہے کہ ایکون کہ ہو الخفان دونوں موزے، یسترانے چھپانے والے، الکعبین ٹخنوں کو، یعنی یہ دونوں موضوع کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ دونوں موزے اتنے بڑے ہو کہ ان کے ساتھ یہ دونوں ٹخنے چھپ جائے، تو پھر ان موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ ایکونا کہ ہو کل ہر ایک موضع من الخفین دونوں موضوع میں سے
ہر ایک موزہ ہو کیا ہو خالی ہو خالین کا معنی ہے خالی ہو من خرق خرق کہتے ہیں پٹن کو سوراخ کو یعنی سوراخ سے خالی ہو قدر ثلاث اصابع 3 انگلیوں کے اندازے کے برابر کہ یہ موزے موزوں میں اتنا بڑا سوراخ نہ ہو ایک موزے میں اتنا بڑا سوراخ نہ ہو کہ 3 انگلیوں کے برابر ہو اور وہ بھی پاؤں کی انگلیاں من اصغر چھوٹی انگلیوں میں سے اصابع القدم قدم کے یعنی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ چھوٹی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی پھر اس کے بعد اور پھر درمیان والی تو یہ 3 انگلیوں کے برابر اگر کسی موزے میں سوراخ ہو تو پھر ایسے موزے پر مسح کرنا وضو کے دوران یہ جائز نہیں ہے. چوتھا شرط یہ ہے کہ ایستمسکا کہ یہ دونوں موزے اتنے موٹے ہو کہ ایستمسکا دونوں خود چمٹے علی الرجلین پاؤں پر بدون شد بغیر باندھے یعنی اتنے موٹے ہو کہ خود پہن کر یہ اتنے مضبوط اپنے پاؤں کے ساتھ چمٹ جائے کہ دونوں کے باندھنے کی ضرورت نہ آئے بغیر باندھے یہ پاؤں کے ساتھ بالکل چمٹے ہو تو ایسے موزوں پر بھی مسح جائز ہے. 5واں شرط یہ ہے کہ ایمنعا کہ دونوں منع کرنے والے ہیں یعنی دونوں منع کرتے ہیں یہ دونوں موزے منع کرتے ہیں وصول الماء وصول کا معنی ہے پہنچنا الماء پانی کا پہنچنا پانی کا پہنچانا الی القدمین دونوں قدم کو یعنی یہ دونوں موزے اتنے موٹے ہو کہ اگر یہ تر ہو جائے تو اس سے پانی اندر کی طرف نہ چلے کہ یہ دونوں قدم یہ تر ہو جائے تو اتنے موٹے یہ موزے اتنے موٹے ہونے چاہیے تو ایسے موٹے موزوں پر مسح پھر جائز ہے وضو کے دوران. 6واں شرط یہ ہے کہ ایمکنا تتابع المشی فیہما ایمکنا کہ ممکن ہو تتابع کا معنی ہے مسلسل کوئی کام کرنا مسلسل المشی کا معنی ہے پیدل چلنا تو مسلسل پیدل چلنا فیہما ان دونوں میں کہ ان دونوں میں مسلسل پیدل چلنا ممکن ہو اتنے موٹے موزے ہو اور موزہ خف عربی میں چمڑے کے موزے کو کہتے ہیں جوربین جراب وغیرہ ان پر مسح نہیں ہوتا. یہاں فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ یہ موزے اتنے موٹے ہو کہ اس پہ مسلسل چل سکتے ہو یعنی پھر فقہا فرماتے ہیں کہ 3 میل تک ان موزوں میں پیدل چل سکتے ہو تو ان موزوں پر یا 5.50 کلومیٹر اگر دونوں موزوں میں پیدل چل سکتے ہو بغیر جوتوں کے تو ایسے موزوں پر وضو کے دوران مسح کرنا جائز ہے. تو یہ ہمارے آج مسح کے جائز ہونے کی جو شرطیں تھیں وہ آج ہم نے پڑھ لی تقریباً 6 شرائط ہمیں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر دیے تھے تو ان 6 شرائط کو ہم نے پڑھ لیا. تو آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت